معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کل ہم نے اپنا سبق جو پڑھا تھا اس میں ہم نے جادو کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ جادو کب شروع ہوا اور جادو کن لوگوں نے سکھایا اور وہ کون تھے اور جادو سیکھنے والے، کرنے والے، کرانے والوں کا انجام کیا ہے۔ تو آج سورہ بقرہ شریف کی ہماری آیات جو ہیں وہ آیت نمبر 3 سے لے کے آیت نمبر 105 تک ہے، 103 تا 105۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس اس کا ثواب کہیں زیادہ بہتر ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ سمجھ لیتے۔ جی اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لو لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ آج کی آیا مبارکہ بڑی ہی جو ہے وہ نالج والی ہے، بڑے شعور والی ہے۔ ترجمہ جو ہے پہلے میں لکھواؤں گی، بولوں گی، ترجمہ سنواؤں گی، اور اس کے بعد جو ہے سنانے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی طرف سے کیا اعلان فرما رہا ہے۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا تقولو، نہ کہا کرو، نہ کہا کرو، رائنا، چرواہا، نہ کہا کرو چرواہا، کس کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اے ایمان والو، میرے حبیب کو چرواہا نہ کہا کرو، بلکہ وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، بلکہ کیا کہا کرو؟ بلکہ اس کی جگہ آپ سے کہا کرو لُنظُرْنَا، ہماری طرف نظر التفات کیجئے، وَاسْمَعُوا، اور رسول کی بات توجہ سے سنا کرو۔ اب اس آیہ مبارکہ میں توجہ کر کے آپ نے دیکھنا ہے، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ کو لازمی دیکھنا ہے کہ کیا آج ہمارا جو میلاد ہم مناتے ہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفکر جو ہے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھنا ہے، کبھی بھی آج تک آپ نے کسی اسلامیات کی بنیادی بک میں ہی دیکھا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بکریاں چروانے گئے ہوں یا آپ کا کوئی ریوڑ ہو۔ جب بھی ابتدائی کتاب اسلامیات میں پڑھا تو یہی پڑھا، آپ جو ہیں اپنے دادا عبد المطلب یا چاچا ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ تجارت جب وہ کرنے جاتے تھے تو اپنے بھتیجے کو، اپنے پوتے کو ساتھ لے جایا کرتے تھے، اور جب 25 سال کی عمر میں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کو اپنے مال تجارت کے ساتھ بھیجا تو پھر بھی آپ کو ثابت ہو رہا ہے کہ آپ تجارت کے ہی ماہر تھے، اور خاندانی جو پیشہ تھا وہ بھی تجارت ہی تھا۔ اللہ جانے دنیا نے کہاں سے بکریاں جو ہے لائی ہیں اور کہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چرواہا کہنا شروع کر دیا ہے۔ اب قرآن میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو، میرے حبیب کو چرواہا نہ کہا کرو، اور اس میں مخاطب یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور ایمان والوں کو کر رہے ہیں، کیونکہ پیچھے سے ہماری یہودیوں کی بات چل رہی ہے، لیکن کہہ کدھر رہے ہیں؟ یہودیوں میں سے یا مسلمانوں میں سے یا نصارہ میں سے، جس میں سے بھی جو ایمان بندے لے آئے ہیں، ان کو کیا حکم ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے جاؤ، ان کے گھر جاؤ، ان کو آواز دینی ہو
تو ان کو رائنا یعنی اے بکریاں چرانے والے، رائنا کے معنی ہے اے بکریاں چرانے والے، تو رائنا کہہ کے لوگ باہر سے آواز دیتے تھے۔ اس کا مطلب ہوا اللہ تعالیٰ کو کسی دور میں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چرواہا کہہ کے بلانا اچھا نہیں لگا، لیکن آج نہ کوئی روکتا ہے نہ کوئی کہتا ہے۔ بھئی میں نے تو جس آقا کریم کا کلمہ پڑھا ہے، میں تو قرآن کے مطابق ان کی ذات کو مانتی ہوں، تو میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی چرواہا نہیں کہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہیے نظر کرم کیجئے، کو لنظرنا، ہم پر یعنی کہ ہماری طرف نظر التفات کرو، ہمیں دیکھو۔ یہ جب آپ کی حیات طیبہ کے اندر لوگ جاتے تھے آپ سے ملاقات کے لیے، تب یہ آیا مبارکہ رائنا کہنے سے روکنے کے لیے اللہ نے حکم جاری کر دیا۔ اور قرآن ہوگی فار ایور ہر دور کے لیے کتاب، تو گویا یہ حکم جاری ہو گیا کہ آپ کو چرواہا نہیں کہنا۔ اور جو حیات طیبہ میں آپ کی زندگی میں آپ کے پاس گئے ہیں تو وہ نظر کرم کیجئے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو حکم ہے کہ آپ خاموشی سے قرآن کو سنو۔ اسی طرح قرآن سارا میرے آقا کی باتیں ہی ہیں، تو جب قرآن پڑھا جائے اسی لیے اللہ نے فرما دیا خاموش ہو کر سنا کرو۔ الحمدللہ یہ بات آپ کو بڑی اچھی لگے گی اور آپ کا کلیئر بھی ہو جائے گا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اس پہ میں ایک علیحدہ ویڈیو ریکارڈ کرواؤں گی چرواہے کے بارے میں، اس آیت کی تشریح کو لمبا کرنے سے ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، کفر اختیار کرنے والے الذین کفروا، کفر اختیار کرنے والے خواہ من اہل الکتاب اہل کتابوں یعنی قرآن پڑھنے والے ہوں، خواہ اہل کتاب ہوں، قرآن والے ہوں، تورات والے ہوں، زبور والے ہوں، انجیل والے ہوں، کوئی بھی ہو اہل کتاب، اب تو ایک ہی کتاب ہے نا قرآن مجید۔ تو کفر اختیار کرنے والے خواہ اہل کتاب ہوں یا ولل مشرکین یا مشرکین، وہ کیا ہے؟ ما یودو، وہ اس بات کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے، کبھی بھی پسند نہیں کرتے۔ کس بات کو؟ این ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر یا آپ پر کوئی رحمت نازل ہو۔ کس پر؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج بھی جن لوگوں نے آپ کی ذات کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے ہیں تو وہ چرواہا کہہ کے ساری شان بیان کر دیتے ہیں۔ تو لوگ چاہتے ہیں کہ نبی پر کوئی رحمت نازل نہ ہو، کوئی رحمت نازل ہو۔ اب دوبارہ سنیے، کفر اختیار کرنے والے خواہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی رحمت نازل ہو۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کر دیتا ہے۔ یختص مخصوص کر دیتا ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا گھر مخصوص ہو چکا ہے، جیسے انبیاء کرام، یعنی مخصوص میرے اس وقت مخاطب جو بات ہے، جو قرآن ہے، تو سارا میرے آقا پر نازل ہوا۔ اس لیے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد پاک اور ان کے آگے جن کا ذکر آئے گا ان کا ذکر کروں گی۔ تو کیا ہے؟ حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کر دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ نے سارے جو ہے وہ آیات کا نچوڑ دیکھ لیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چرواہا نہیں کہنا، اور کوئی اہل کتاب ہو، کوئی مشرک ہو، کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ نبی پر رحمت نازل ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو رحمت کے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔